الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ صدق اللہ العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد وعلى آل محمد كلما غفل عن ذکر الغافلون۔ گزشتہ یہ بات آئی تھی کہ سورہ یوسف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، کیا واقعہ پیش آیا تھا، اس کی تفصیلات بتائی تھی۔ اب ایک چیز یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن کریم میں 26 مرتبہ آیا ہے، اور 24 مرتبہ تو صرف اسی صورت کے اندر ہے، اور ایک مرتبہ سورہ انعام میں اور ایک مرتبہ سورہ مومن کے اندر۔ اور یہ صورت ایسی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس صورت کو جب فجر کی نماز میں پڑھتے تھے تو روتے تھے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ آتا تھا، اور لوگ کہتے تھے کہ آخری سب میں لوگوں کو آواز پہنچتی تھی حضرت عثمان غنی۔ اور حضرت علقمہ ابن وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز میں سورہ یوسف پڑھتے تھے، اور میں آخری سب میں ہوتا تھا تو میں آواز ان کی رونے کی سنتا تھا، ہچکچانے کی جو آواز ہوتی نا، اتنا تعلق تھا سورہ یوسف سے۔ اسی طرح جو ہے نا یہ سورت میں نے بتایا تھا کہ اس کا بیک گراؤنڈ یعنی جو واقعات ہے حدیث کی کتابوں میں جو روایتیں کہ نازل کب ہوئی، کیوں، کیا وجہ بنی۔ تو ایک تو یہودیوں نے پوچھا تھا حضور سے سوال کہ آپ بتائیے کہ اللہ کے حضرت یعقوب علیہ السلام شام میں رہتے تھے، مصر کیسے منتقل ہوئے، تو اللہ نے پورا واقعہ بیان کیا۔ ایک واقعہ جو ہے حضرت صحابہ نے پوچھا حضور سے کہ اللہ کے نبی کوئی ایسا واقعہ سنائیے جس سے ہمارے اندر حوصلہ پیدا ہو، کیونکہ جو صحابہ جن حالات سے گزر رہے تھے ان حالات میں حوصلے کی ضرورت تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت مکمل اتاری۔ ایک وجہ یہ بھی بنی کہ عام الحزن، عام کے معنی تھے سال، اور حزن کے معنی تھے غم۔ غم کا سال کہتے ہیں اس سال کو جس سال میں دو واقعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے۔ ایک تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اور اسی سال میں حضور کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، اور دونوں یہ حضرات وہ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سپورٹ کرنے والوں میں سے تھے، اور دونوں کا ایک ساتھ انتقال ہو جانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری زبان میں کمر کا ٹوٹ جانا کیا، یعنی حضور پر ایسے حالات، کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں تھا، تو حضور کو حوصلے کی ضرورت تھی، ان حالات سے مقابلہ کرنے کی ضرورت تھی۔ اللہ نے یہ سورت اس لیے نازل فرمائی۔ اور آپ دیکھیں گے اس سورت سے پہلے سورہ ہود ہے، اور سورہ ہود کے ختم ہونے سے تقریباً 4 آیت پہلے اللہ نے ایک بات بیان کی، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، ہم آپ کے سامنے نبیوں کے واقعات بیان کرتے ہیں، کیوں؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کے دل میں جماؤ پیدا آ جائے، تاکہ آپ کے دل میں جماؤ پیدا ہو، آپ ثابت قدم رہیں، کیسے بھی حالات آئے آپ اس کا مقابلہ کر سکیں۔ پھر آگے فرمائے وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ، تو یہ جو واقعات ہیں اس کے اندر 3 چیزیں بیان کی، حق بھی ہے، یعنی ایسا کوئی قصے کہانی نہیں بیان کی اللہ نے بغیر کسی صفحے کی باتیں ہو، نہیں، بالکل حق بات بیان کی۔ وَمَوْعِظَةٌ، نصیحت کی بات ہے، وَذِكْرَى، اور نصیحت کس کے لیے ہے؟ لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے۔ تو جتنے انبیاء علیہ السلام کے واقعات اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں یہ سراسر نصیحت ہے، سراسر رہبری ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ یہ جو واقعات ہیں نا قرآن کریم کے، یہ ان لوگوں کو سمجھ میں آتے ہیں جو میدان عمل میں ہوتے ہیں۔ خالص آدمی کوئی چیز سن کر واقعات سے پورے طور پر اثر وہ لیتا ہے جو خود اس میدان میں ہو، میں بتاؤں گا تفصیلات پوری۔ اور اسی کے بعد اللہ نے سورہ یوسف بیان کی، تو معلوم ہوا کہ اس میں بڑی رہبری ہے ہمارے لیے۔ کیا رہبری ہے؟ ہم پہلے دیکھیں یہ واقعہ جو سورت اتری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور کون سے زمانے میں؟ جو آخری سال تھا عام الحزن والا۔ اس سال اللہ کے نبی پر یہ سورت اتری،
اس صورت میں اتنی رہبری ہے، اس سے حضور کو بھی حوصلہ ملا، حضور کے ساتھ دینے والے مردوں کو بھی حوصلہ ملا، حضور کے ساتھ دینے والی عورتوں کو بھی اللہ نے حوصلہ عطا فرمایا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ جو آدمی اپنی آپ میں اصلاح کی کوشش شروع کرتا ہے، اپنے فیملی کے اندر، اپنے خاندان میں، اپنی قوم کے اندر، اپنے محلے میں، اپنے شہر کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنے ملک میں، پورے عالم میں جب اصلاح کی فکر لے کر وہ کھڑا ہوتا ہے نا، تو اس کے ساتھ بہت سارے حالات آتے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں آتی ہیں، اور وہ جن تجربوں سے گزرتا ہے نا، اگر وہ سورت کو پڑھے گا تو اس کو ہر حال میں رہبری ملے گی۔ عجیب صورت ہے یہ، حقیقت، یعنی بیان کرنے والے آپ دیکھیں مصر کے قاری بھی جب سورت پڑھتے ہیں نا قرات میں، یہ سورہ یوسف ہی پڑھیں گے، اور بیان کرنے والے اکثر مقررین جب اس پر بات کرتے تو بڑی عجیب و غریب باتیں آتی ہیں رہبری کے طرف۔ اب ہم جب پڑھیں گے نا تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کیا کیا باتیں اللہ نے بیان کی ہیں، عجیب، مطلب میں اس کو الفاظ میں نہیں بتا سکتا ہوں۔ اسی طرح آدمی جن تجربوں سے گزرتا ہے اصلاح کی کوشش میں، چونکہ یہ میدان عمل میں نا امت کے اندر ایک چیز کو وجود میں لانے کی کوشش کر رہا ہے، اصلاح کی کوشش کر رہا ہے، تبدیلی کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ معاشرے میں جو بگاڑ ہے وہ بدلنا چاہیے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے، میدان دعوت کے اندر ہے، میدان امر بالمعروف نہی عن المنکر میں ہے، دین کی اشاعت کے اندر ہے، اقامت دین کے اندر لگا ہوا ہے، تو وہ جن تجربوں سے گزرتا ہے، جن حالات سے گزرتا ہے، کبھی اپنوں کی طرف سے حالات آتے ہیں، کبھی غیروں کی طرف سے حالات آتے ہیں، کبھی الزامات، تہمتیں، برائیاں، اور کبھی حکومتیں پیش کی جاتی ہے، کبھی لالچ دی جاتی ہے، پیسہ دیا جاتا ہے، اب ان ساری، کبھی قید کر دیا جاتا ہے اپنوں کی سازشوں کی وجہ سے۔ ان حالات میں اس کو کیا رہبری ملے گی؟ تو جب وہ سورہ یوسف پڑھتا ہے نا تو ایک ایک آیت وہ پکارتی ہے کہ یہ تیرے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس کے اندر تیری رہبری ہے، تیرے اپنے والے حالات لاوے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی ان کے ساتھ یہ کام کیا تھا، حسد۔ کبھی آدمی کام ترقی کرتا تو لوگ حسد کرتے ہیں، تو کہتا ہے سورہ یوسف کہتی ہے کہ دیکھو بھائیوں نے حسد کیا تھا، کیا انجام ہوا۔ یعنی ایک محنت ہے۔ صحابہ جب اس صورت کو سنے اور صحابہ کے دل میں یقین بیٹھ گیا کہ مخالفت کرنے والوں کی مخالفتوں کا کوئی اثر ہم پر نہیں پڑے گا، بلکہ وہ خود نقصان میں ہوں گے، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی مخالفت پر اتر آئے تھے، مقابلے پر اتر آئے تھے، نقصان کس کا ہوا؟ بھائیوں کا نقصان ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو اللہ نے اور ترقی عطا فرمائی۔ یہ رہبری ہمارے لیے، ایک آدمی محنت کر رہا اپنے علاقے میں، اس کی مخالفتیں بہت ہوتی ہیں، کہاں سے نئی نئی باتیں لے کر آگے، پرانے باپ دادا کی رسم و رواج کی چیزیں، اس کو کیوں غلط کہہ رہے ہو آپ؟ مخالفتیں ہوتی ہیں، لیکن جب آدمی اس پر جمتا ہے اور سورہ یوسف کے ذریعے رہبری حاصل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ترقی دیتے ہیں، مخالفت کرنے والوں کی مخالفتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے سورہ یوسف کے اندر، اسی لیے سورت کا انتخاب کیا گیا۔ اسی طرح اللہ تبارک، میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ یوسف شروع کرنے سے پہلے ایک بات بتا دوں، اللہ نے اس سورت کے آگے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم نے بہترین قصہ تمہارے سامنے بیان کیا۔ پورے قرآن کریم میں تقریباً 27 یا 28 نبیوں کا تذکرہ ہے، آگے پیچھے ہو سکتی تعداد۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، اس کو اللہ نے احسن القصص نہیں کہا۔ سورہ یوسف کے اندر جو واقعہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کا بیان کیا، اس کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ احسن القصص، بہترین واقعہ۔ میں دو چیزیں بتا دوں، باقی جب اس موقع پر آئے گی بات تو بتاؤں گا۔ ایک دیکھیں، ہم میں سے ہر آدمی پر ایسے حالات آتے ہیں اور ایسے حالات سے آدمی گزرتا ہے، ان سارے حالات کا حل اور ان سارے حالات کا بیان اس صورت میں اللہ نے کیا ہے۔ مثال کے طور پر میں کوئی کام کر رہا ہوں اور اچھا کام کر رہا تو میرے خلاف لوگ حسد کرتے ہیں، ہوتا ہے نا، ہم میں سے ہر آدمی۔ ایک آدمی کمپنی میں جاب کر رہا ہے، اچھی محنت کر کے آگے بڑھ گیا تو لوگ حسد کرتے کہ نہیں کرتے؟ ایک آدمی اپنے یعنی سرکل کے اندر محنت کر کے آگے بڑھ رہا ہے، کاروبار کر کے، تو لوگ حسد کرتے کہ نہیں کرتے؟ حسد ہوتا ہی ہے، لوگ کرتے ہیں حسد۔ تو جو لوگ حسد کر رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے کیا کہا اس صورت کے اندر، اور جس کے خلاف حسد کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں اللہ نے صورت میں کیا کہا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام وہ ذات تھی، جب ترقی کی انہوں نے تو ان کے بھائیوں نے ان کے خلاف کیا کیا؟ حسد کیا۔
تو حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف حسد ہوا، اور حسد کرنے والے کون تھے؟ ان کے بھائی تھے۔ اب دونوں کو اللہ نے رہبری بتائی، جن کے خلاف حسد ہو رہا ہو اس کو کیا کرنا چاہیے وہ اس صورت کے اندر بیان کیا، اور جو حسد کر رہا ہے اس کا انجام کیا ہوگا اس کو اللہ نے اس صورت میں بیان کیا۔ ہم میں سے ہر ایک ترقی دوسرے کی ہوتی ہے، کبھی کبھی دل میں حسد آ ہی جاتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو کہے مجھے حسد نہیں ہوتا، ایسا غلط، حسد ہوتا ہے۔ اگر یہ بیماری میرے اندر آ جائے تو مجھے کیا کرنا ہے؟ تو میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا انجام دیکھوں کہ ان کے بھائیوں کا کیا انجام ہوا حسد کی وجہ سے، اللہ نے اس صورت میں رہبری فرمائی۔ اسی طرح ایک آدمی ہے، محنت کر رہا ہے، اس کو کسی سے بہت امیدیں ہیں کہ یہ میرا کام کر دے گا اور یہ میری بات سنے گا، یہ میری بات پر لبیک کہے گا، لیکن خود اس کا اپنا اس کے خلاف سازشیں کریں، اس کے خلاف باتیں کریں اور اس کے خلاف دوسروں تک بات پہنچائے، اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ اس کو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ بدلہ لینا چاہیے یا معاف کرنا چاہیے؟ یہ اس صورت کے اندر ملے گا آپ کو۔ اور بالکل اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھیں نا، میں انشاءاللہ یہ صورت مکمل ہونے کے بعد ایک مستقل عنوان ہے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی، دونوں کی زندگی میں کتنی مماثلت ہیں، مشابہت ہیں۔ ایک واقعہ بتا دوں بس آپ کو۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دینا شروع کی تو سب سے پہلے مخالفت کرنے والا کون تھا؟ حضور کا سگا چچا، اور اسی نے حضور کو گالی دی تھی۔ کیا تکلیف ہوگی، سوچے تو صحیح ہم۔ اور یہاں سب سے پہلے مخالفت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی۔ اچھا، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، آگے واقعہ آئے گا، اسی طرح حضور کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا کہ حضور کو شعبہ ابی طالب میں قید کر دیا گیا 3 سال کے لیے، کوئی ان کے ساتھ معاملہ نہیں کرے گا۔ وہاں اکیلے حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ہیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کے ساتھ پوری سوسائٹی سے کاٹ دیے گئے اور الگ شعبہ ابی طالب کے اندر۔ اور آخر کا انجام، جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے مخالفت کی، انجام کیا ہوا؟ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو ترقی دی، بادشاہت عطا فرمائی نا۔ یہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ترقی دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا وہ مقام عطا فرمایا کہ جو مخالفت کرنے والے تھے وہ حضور کے پاس آ کے معافی مانگنے لگے، اللہ کے نبی نے معاف کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آخر میں آ کے معافی مانگنے لگے، یوسف علیہ السلام نے بھی کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ اس لیے یہ صورت ہر آدمی کی زندگی کو جھنجھوڑتی ہے، دعوت عمل دیتی ہے۔ دیکھو یہ تمہارے ساتھ یہ واقعہ پیش آنے والا ہے، یہ واقعہ تمہارے ساتھ پیش آیا ہے، تو کیا رہبری حاصل کرنا ہے؟ یہ اللہ نے سورہ یوسف کے اندر بیان کیا۔ اور میں واقعی کہتا ہوں کہ صرف قرآن کریم کے واقعات تفسیروں سے سمجھ میں نہیں آ سکتے، اس کا تعلق تو میدان سے ہے۔ قرآن کریم جن راستوں میں اترا ہے نا، انہی راستوں میں سمجھ میں آئے گا۔ حقیقت میں میرا خود کا اپنا واقعہ ہے کہ قرآن کریم میں جب اللہ نے واقعات بیان کیے تو کیوں بیان کیے سمجھ میں نہیں آتا تھا، بھئی ایسے صرف واقعات ہے۔ آج بھی کئی لوگوں کے ذہن، مسلمانوں کے ذہن ایسے بنے ہوئے کہ قرآن کریم میں صرف واقعات بیان کر دی، اس سے ہمیں رہبری کیا ملے گی؟ لیکن ہم نے قرآن کریم کو ان راستوں میں نہیں سمجھا جن راستوں میں نازل ہوا۔ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ کئی مہینے گزر گئے۔ میں ایک مرتبہ سفر کر کے نظام الدین گیا، وہاں بیٹھا، میں فجر کا بیان چل رہا تھا، تو جب واقعات کی تشریح ہوئی اور سب باتیں آئی کہ یہ واقعہ، تو مجھے ایسا لگا کہ نیا باب شروع ہوا میرے لیے، ایک نیا، کہ قرآن کریم کے واقعات کو سوچنے کا ایک الگ انداز کہ قرآن کریم میں اللہ نے واقعات کیوں بیان کی، کیا رہبری۔ خدا کی قسم اللہ نے اتنی رہبری دی ہے نا، اگر آدمی ان واقعات کو صحیح طریقے سے سمجھے نا تو بہت ساری رہبریاں اس میں قرآن کریم کے واقعات میں ملیں گی۔ اس لیے سورت کا انتخاب کیا گیا، اس کے نازل ہونے کی وجہ یہ کہ حوصلہ ملا صحابہ کو، حضور کو حوصلہ ملا۔ اس لیے بھی ہم میں سے ہر آدمی محنت کرتا ہے، کچھ بھی محنت ہو، اپنی فیملی میں محنت کر رہا ہے، اپنے خاندان میں محنت کر رہا ہے بدلاؤ لانے کی، تو اس کو جن واقعات سے گزرنا پڑے گا نا، اس کے لیے کیا ہے؟ رہبری ہے۔ تو اگر ہم اس صورت کو دھیان سے سمجھ کر سنیں گے نا انشاءاللہ تو ہمارے لیے بڑی رہبری ملے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس صورت پر عمل کرنے کی اور اس کے تقاضوں پر چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔